مرد بنو خان، مرد، ایک ہی بار مار دو۔ وہ کم عمر معصوم لڑکی چیخی تو کاشان خانزادہ پتھر ہو گیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ٹیپ لگاتے اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھے تھے۔ مردانگی میں تمہیں جلد دکھاؤں گا، پر ابھی تو تمہارے باپ کی مردانگی کا جنازہ نکلتے دیکھ لوں۔ تمہارے گھر سے بھاگنے کی خبر نے پورے شہر میں تمہارے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ کاشان خانزادہ ہنستے ہوئے صفاقی سے بولا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ ظالم شہباز سیاسی لیڈر شہباز ملک کی بیٹی تھی۔ شہباز ملک، جس کے اوپر ریپ کیسز تھے اور جن لڑکیوں کے ساتھ اس کے باپ نے ظلم ڈھائے تھے، ان میں سے ایک بزنس ٹائکون کاشان خانزادہ کی بہن تھی۔ شام کے سائے سفید عالی شان محل نما بنگلے کے وسیع و عریض لان میں پھیل رہے تھے، جہاں وہ گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہنے اپنے بالوں کی لمبی لٹوں کو انگلی پر گھماتی ہوئی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ظالم شہباز ملک 19ویں سالگرہ کی آمد تھی اور اس کے معصوم چہرے پر بلا کا نکھار اور ایک خاص قسم کا ناز و انداز تھا جو صرف بڑے باپ کی لاڈلی بیٹیوں کے چہرے پر ہی جچتا ہے۔ وہ گاہے بگاہے اپنے ہاتھ میں پکڑے قیمتی آئی فون کو دیکھتی اور پھر سامنے بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر لاڈ سے اپنی ناک چڑھاتی، جیسے کسی بات پر اپنی ضد منوا رہی ہو۔ پاپا، آپ بس میری پسند پر بھروسہ رکھیں، اس بار تھیم بالکل الگ ہوگی، اور میں نے جو ڈریس ڈیزائنر سے فائنل کروایا ہے نا، وہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی رہ گئی تو میں اپنی برتھ ڈے ہی سیلیبریٹ نہیں کروں گی۔ ظالم شہباز نے چائے کا مگ سامنے پڑی کانچ کی خوبصورت میز پر رکھتے ہوئے چہک کر کہا، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مصنوعی غصے کا اظہار کیا، تو سامنے بیٹھے ملک کے نامور سیاسی لیڈر شہباز ملک کے چہرے پر ایک فخریہ اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم جو کہو گی میری جان، اور اس ملک کے سب سے بڑے اور مہنگے ہوٹل کا ہال تمہاری سالگرہ کے لیے بک ہو چکا ہے۔ وہاں صرف تمہاری پسند چلے گی، اور تمہارے پاپا کی اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہاری ہر خواہش کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکیں۔ تم بس حکم کرو۔ فنکشن میں شہر کا ہر بڑا بندہ موجود ہوگا اور سب کی نظریں صرف میری شہزادی پر ہوں گی۔ شہباز ملک نے بے پناہ محبت اور فخر سے اپنی اکلوتی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، جسے وہ دنیا کی تمام برائیوں اور اپنی گندی سیاست کے سیاہ سائے سے چھپا کر ایک شہزادی کی طرح پال رہا تھا۔ زارے کے لیے اس کا باپ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ دنیا کا سب سے معتبر، رحم دل اور طاقتور دیوتا تھا، جس کے دامن پر وہ ایک داغ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس سفید چمکتے چہرے کے پیچھے کتنے تاریک چہرے، کتنی معصوم چیخیں اور کتنے بھیانک گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ باپ سے ڈھیروں لاڈ اٹھوانے کے بعد وہ اپنے مخصوص نخرے والے انداز میں اٹھی اور اپنے سینڈل کی ٹک ٹک کرتی آواز کے ساتھ اپنے محل جیسے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پہنچتے ہی اس نے بیڈ پر پھیلے ہوئے اپنے سالگرہ کے جوڑے کو دیکھا۔ وہ سرخ اور سنہری کام کا ایک خوبصورت ڈریس تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اس ڈریس کو اپنے سامنے رکھ کر گھومی اور دل ہی دل میں فنکشن کی رات کے حسین خواب بننے لگی، جہاں وہ سب سے خوبصورت اور سب سے الگ نظر آنے والی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، قدرت نے اسے بنایا ہی ایسا تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اس سے چند گز کی دوری پر لان کے ایک کونے میں کھڑا شہباز ملک کا پرانا اور سب سے وفادار ملازم رحیم خان اپنے فون پر جھکا ہوا تھا، اور اس کی نظریں مسلسل باپ بیٹی کی حرکت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ صاحب، پارٹی والے دن ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس دن سیکیورٹی کا دھیان بالکل بٹا ہوا ہوگا اور سب اپنے رنگ میں مست ہوں گے۔ ہوٹل کے اندر ہمارے 2 بندے ویٹر کے روپ میں سیٹ ہو چکے ہیں، جو زالے کے نکلنے کی پل پل کی خبر دیں گے۔ رحیم خان نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی دھیمی، لرزتی اور سرگوشی نما آواز میں فون کے مائک میں کہا۔ دوسری طرف شہر کے سب سے مہنگے اور VIP نجی ہسپتال کے ICU کے باہر کھڑا 6 فٹ 2 انچ کا وجیح، چوڑے شانے اور روبدار شخصیت کا مالک بزنس ٹائکون کاشان خانزادہ شیشے کے اس پار دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی 20 سالہ چھوٹی بہن زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، اور وہ بے شمار تاروں اور مشینوں کے سہارے مصنوعی سانسیں لے رہی تھی۔ فون کاشان کے کان سے لگا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور جبڑے غصے سے اتنے بھیج چکے تھے کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ اس کی بڑی بڑی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں اپنی اکلوتی بہن کی یہ حالت دیکھ کر
نمی کی ایک پتلی سی لکیر ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لکیر انتقام کی سلگتی اور تباہ کن آگ میں تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے رحیم، اسی رات شہباز ملک کی بربادی کا جشن شروع ہوگا۔ میں خود آؤں گا، کیونکہ اس کی کٹ پتلی کو اس کے محل سے اکھاڑنا میرا حق ہے، اور یہ کام میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کاشان خانزادہ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح غراتے ہوئے دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا، اور فون بند کر کے اپنی مہنگی برانڈڈ شرٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے اپنی بہن کے بے جان اور سوکھے ہوئے ہاتھ کو شیشے کے پار سے دیکھا، جس کی پاکیزہ عزت اور ہنستی کھیلتی مسکراہٹ کو شہباز ملک نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت کے نشے میں پامال کیا تھا۔ قانون اور پولیس اس بااثر لیڈر کے سامنے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، لیکن کاشان خانزادہ قانون کا محتاج نہیں تھا۔ وہ ایک شیر تھا جو اپنی انا، اپنی غیرت اور اپنی بہن کے ایک ایک آنسو کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لکھنا جانتا تھا۔ اس کا دل اپنی بہن کے دکھ میں تڑپ رہا تھا، تو دماغ انتقام کا خونی خاکہ تیار کر چکا تھا۔ اگلے چند دن کاشان کے لیے کسی جہنم کی اذیت سے کم نہیں تھے۔ وہ دن رات اپنے بزنس کے معاملات اور ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا، لیکن اس کے شاطر دماغ میں صرف ایک ہی تاریخ اور ایک ہی چہرہ گردش کر رہا تھا، ظالم شہباز ملک کا معصوم چہرہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ اس گنہگار گار باپ کا خون تھی جس نے کاشان کے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ کاشان اپنے مہروں کو اتنی صفائی اور خاموشی سے ترتیب دے رہا تھا کہ شہباز ملک کو سنبھلنے یا سوچنے کا ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اکثر راتوں کو جاگ کر اس دور دراز سنسان فارم ہاؤس کے نقشے اور سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیتا، جہاں اس نے زالے کو منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ کیا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں شہباز ملک کا کوئی اثر، کوئی گارڈ، کوئی گولی اور کوئی جان پہچان نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہاں صرف اور صرف کاشان کا حکم چلنا تھا، اور شہباز ملک کی جھوٹی مردانگی اور غرور کا جنازہ نکلنا تھا۔ دوسری طرف زالے اپنی معصوم، بے فکری اور عیاش دنیا میں مگن، نئی جولری، پارلر کی بکنگز اور پارٹی کے دعوت ناموں کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے فون پر لمبی باتیں کرتی اور اپنے نخروں سے گھر کے ملازموں کو تگنی کا ناچ نچاتی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی اور روشنیوں سے جگمگاتی زندگی کے دن اب گنے جا چکے ہیں، اور ایک ایسا سیاہ خوفناک طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے جو اسے جڑوں سے اکھاڑ کر ایک ایسے اندھیرے میں پھینک دے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کاشان کی نفرت کی آگ اس کے تمام ناز و نخروں کو راکھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اتوار کی شام گرینڈ نامی ہوٹل کا ہال روشنیوں، زرق برق لباسوں اور کہکہوں کی آواز سے گونج رہا تھا، جہاں شہر کی تمام نامور سیاسی اور کاروباری شخصیات شہباز ملک کی اکلوتی بیٹی کو سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے جمع تھیں۔ ہال کے وسط میں لٹکا ہوا کرسٹل کا بھاری فانوس پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس ہال کی اصل چمک ظالم شہباز ملک تھی، جو سرخ اور سنہری کام کے اس ڈریس میں کسی پری کی طرح اسٹیج پر موجود تھی۔ اس کے چہرے پر فخر، معصومیت اور اپنی خوبصورتی کا وہ غرور تھا جو اس نے بچپن سے اپنے باپ کے سائے میں سیکھا تھا۔ وہ ہر آنے والے مہمان کے سامنے اپنے مخصوص ناز و انداز سے مسکراتی، اور شہباز ملک اپنی بیٹی کی اس شاہانہ شان و شوکت کو دیکھ کر فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر لیتا۔ زالے کی ہنسی میں ایک ایسی بے فکری تھی جیسے دنیا کا کوئی غم، کوئی دکھ اس کی چادر کو چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ محبتوں اور لاڈ پیار کے اس ہجوم میں بالکل مدہوش تھی، یہ جانے بغیر کہ اس ہال کے بغیر باہر اندھیرا اس کے وجود کو نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور آہستہ آہستہ تمام مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ ہال میں لگی رونقیں اب خاموشی میں بدل رہی تھیں، اور ملازم سامان سمیٹنے میں مصروف تھے۔ زالے تھکن سے چور اپنے بھاری ڈریس کو سنبھالتی ہوئی ہوٹل کے اندرونی حصے میں بنے خصوصی VIP روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنا ہیرو کا سیٹ اتار کر آرام دہ حالت میں آ سکے۔ اس کے گارڈز باہر مین ہال کے گیٹ پر موجود تھے، کیونکہ ہوٹل کے اس اندرونی حصے میں کسی عام بندے کا آنا بالکل ممنوع تھا۔ کمرے کے اندر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر زالے نے اپنے گلے سے وہ چمکتا ہوا ہار اتارا اور گہرا سانس لیا۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنا پرس اٹھا کر کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل کر ہوٹل کی سنسان پارکنگ کی طرف بڑھی جہاں اس کی گاڑی تیار کھڑی ہونی تھی، تو فضا کی اچانک بدلتی ہوئی سردی نے اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔
پارکنگ ایریا بالکل سنسان تھا اور وہاں لگی مدھم پیلی لائٹس ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھیں۔ زالے نے اپنے سینڈل کی آواز کے ساتھ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھائے، اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری اور مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کہاں جانے کی جلدی ہے زالے شہباز ملک؟ ایک انتہائی گہری، روبدار اور طنزیہ آواز فضا میں گونجی، جس کی سردی زالے کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ زالے کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے گھبرا کر جیسے ہی اپنے قدم موڑے اور پیچھے دیکھا تو سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کی سسکیاں گلے میں ہی اٹک گئی۔ 6 فٹ 2 انچ کا کاشان خانزادہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چوڑے شانے تانے اپنی گہری اور غصیلی آنکھوں سے اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا، لیکن اس حسن پر صفاقی اور بدلے کی ایک ایسی بھیانک پرت چڑھی ہوئی تھی کہ زالے کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ کاشان کی آنکھوں میں اس وقت صرف زالے کا معصوم چہرہ نہیں تھا، بلکہ اسے ہسپتال کے ICU میں مشینوں پر لگی اپنی بے جان بہن یاد آ رہی تھی، جس کی زندگی اس لڑکی کے باپ نے برباد کی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا اور اس کی انا چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ آج اس لڑکی کے غرور کو خاک میں ملا دو۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے گارڈز باہر ہیں۔ زالے نے لرزتی ہوئی آواز میں پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی لاڈلی اور مغرور طبیعت کے نشے میں چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ خوف کی وجہ سے بالکل دھیما تھا۔ تمہارے گارڈز اب اگلی صبح تک ہوٹل کے اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھ پائیں گے زالے بیوی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا نام کاشان خانزادہ ہے۔ اپنے باپ سے پوچھنا کہ یہ نام سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین کیسے نکلتی ہے۔ کاشان نے ایک دھیمی مگر وحشت ناک ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور ایک ہی گہرے قدم کے ساتھ زالے کے بالکل قریب آ گیا۔ زالے نے خوف سے چیخنے کے لیے جیسے ہی اپنا منہ کھولا، کاشان نے انتہائی پھرتی اور صفاقی سے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط اور چوڑے ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا۔ زالے کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے کاشان کے مضبوط بازو پر گرفت کیا اور خود کو چھڑانے کے لیے تڑپنے لگی، مگر کاشان کا جسم کسی پتھر کی مانند سخت تھا۔ اس پر زالے کی اس کمزور مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کاشان نے جب زالے کے اس ڈریس کو اپنے ہاتھوں کے قریب پایا تو اس کے دل میں ایک پل کے لیے نفرت اور ملامت کا طوفان اٹھا کہ یہ اسی مجرم باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے زالے کو مزید مضبوطی سے جکڑا اور ایک مخصوص نشہ آور اسپرے والا رومال اس کے ناک کے قریب کر دیا۔ زالے نے چند سیکنڈز کے لیے اپنی معصوم آنکھیں کاشان کی ان سلگتی ہوئی گہری آنکھوں میں ڈالیں جن میں اس کے لیے صرف اور صرف تباہی لکھی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود بالکل بے جان ہوتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ کا قیمتی پرس فرش پر جا گرا اور وہ کاشان کے مضبوط سینے پر ڈھیر ہو گئی۔ کاشان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل بدلے کی آگ میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے زالے کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر ایک نفرت انگیز نظر ڈالی اور پارکنگ کے اندھیرے میں کھڑی اپنی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر اسے منتقل کر دیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کاشان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر درد سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی کو ہوٹل کے پچھلے راستے سے نکال کر شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑا دیا، جہاں سے منزل صرف اس کا وہ فارم ہاؤس تھا جہاں شہباز ملک کی سیاست کا کوئی سورج نہیں اگ سکتا تھا۔ کاشان کی غیرت کا سفر اب اپنے اصل انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کا کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کونے میں جلتا ہوا مدھم سا بلب زالے کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اس کی یادداشت میں صرف ہوٹل کی پارکنگ کا وہ آخری منظر تھا جب ایک اجنبی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اسے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی چیخیں گلے میں ہی دب کر رہ گئیں کیونکہ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کاشان خانزادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ کاشان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے بوٹوں کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ زالے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے زالے کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو ایک انگلی سے ہٹایا اور اپنی گہری آواز میں بولا، ہوش آ گیا ہماری مہمان کو؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کہاں ہو اور کس کے قبضے میں ہو۔ میرا نام کاشان خانزادہ ہے، وہ شخص جس کی دنیا تمہارے باپ نے برباد کر دی ہے۔ زالے نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کسی عام غنڈے یا اغوا کار کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔
اس کے کپڑوں، اس کے انداز اور اس کی گفتگو میں ایک شاہانہ روب تھا جس کا تعلق یقیناً کسی بڑے گھرانے سے تھا۔ زالے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی گردن جھٹک کر کاشان کو دکھایا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ کاشان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹیپ کا کونا پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ لیا۔ زالے کی جلد پر جلن ہوئی مگر اس کے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی، مرد بنو خان، مرد! ایک ہی بار مار دو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ زالے نے اپنی معصوم آواز میں پوری قوت سے چلانے کی کوشش کی مگر اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ کاشان خانزادہ یہ سن کر ایک پل کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ گھنٹے پہلے تک اپنی سالگرہ کے نخروں میں مست تھی اب اتنی بہادری سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کاشان نے ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے اندر کی انا اور ضمیر اس سے سوال کرنے لگے تھے مگر اسے اپنی بہن کا اسپتال والا وہ بے جان وجود یاد آ گیا۔ مردانگی میں تمہیں جلد دکھاؤں گا زالے، کاشان نے سفاکی سے بولتے ہوئے اس کے منہ پر دوبارہ ٹیپ لگا دی، اس بار اور بھی زیادہ مضبوطی سے۔ ابھی تو تمہارے باپ کی مردانگی کا جنازہ نکلتے دیکھ لوں۔ تمہارے گھر سے بھاگنے کی خبر نے پورے شہر میں تمہارے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ کاشان نے ہنستے ہوئے کہا تو زالے نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ آدمی کوئی انتقامی مشن پر ہے۔ کاشان کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی مگر اس کا دل جیسے دہک رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو کاشان؟ ایک بے گناہ لڑکی کو سزا دے کر کیا گڑیا ٹھیک ہو جائے گی؟ تم شہباز ملک جیسے گرے ہوئے انسان نہیں ہو، تم خود کو اس کے برابر کیوں لا رہے ہو؟ وہ خود سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی انا چیخ رہی تھی کہ وہ ایک پکا مرد ہے، وہ کبھی نہیں ہار سکتا، لیکن اس کا دل زالے کی اس چیخ پر پگھل رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر پاس پڑی کرسی کو لات ماری۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ زالے اب بھی اسی طرح بندھی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سوال تھا۔ کاشان اس کے اتنا قریب آیا کہ زالے کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس نے زالے کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کاشان کی خوبصورت مگر غصیلی آنکھیں زالے کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گئیں۔ کاشان نے زالے کی کلائی پر مضبوط گرفت کی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے تنگ آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا مگر اسے دیکھتے ہی اس کے اندر کا انتقام بھی بھڑک اٹھتا تھا۔ تم کیوں اس قدر معصوم ہو؟ کاشان نے دانت پیس کر کہا۔ اگر تم بری ہوتی، اگر تم بھی اپنے باپ کی طرح مکار ہوتی تو شاید میرا کام آسان ہوتا۔ زالے نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اس آنکھوں میں ایک ایسی درد بھری التجا تھی کہ کاشان کا ہاتھ خود بخود زالے کے چہرے سے دور ہو گیا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی انا اسے حکم دے رہی تھی کہ وہ زالے کو توڑ دے مگر اس کا دل اسے بار بار روک رہا تھا۔ اس کشمکش میں وہ خود کو قیدی محسوس کر رہا تھا۔ کاشان نے باہر نکل کر سگریٹ جلائی۔ دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ انتقام کا راستہ کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی بہن کا درد تھا اور دوسری طرف زالے کی وہ معصومیت جس نے اس کے دل کے کسی کونے میں جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہمت ہاری تو شہباز ملک جیت جائے گا، لیکن کیا وہ واقعی اس لڑکی کو اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا سکتا تھا؟ کمرے کے اندر زالے اپنی بندھی ہوئی حالت میں صرف خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کاشان کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن کر آیا ہے۔ اگلی صبح پورے ملک کے نیوز چینلز پر اس وقت ایک ہی بریکنگ نیوز بار بار چل رہی تھی جس نے سیاسی حلقوں میں زلزلہ لا دیا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر زالے شہباز ملک کی تصاویر کے ساتھ پٹی چل رہی تھی۔ معروف سیاسی لیڈر شہباز ملک کی اکلوتی بیٹی گھر سے فرار۔ سالگرہ کی رات ہی زالے ملک اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ اینکرز بڑی بڑی سرخیاں لگا کر شہباز ملک کی عزت کا جنازہ نکال رہے تھے اور اس کی خاندانی تربیت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ دوسری طرف اپنے عالی شان بنگلے کے بند کمرے میں شہباز ملک ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح غصے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور ماتھے پر ابھری رگیں اس کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ اس نے غصے میں میز پر پڑا شیشے کا ایش ٹرے دیوار پر مارا جو زوردار آواز کے ساتھ چور چور ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی کہیں نہیں بھاگ سکتی، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، شہباز ملک نے اپنے سامنے کھڑے پارٹی کے بااعتماد گارڈز پر چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کسی دشمن کی چال ہے۔ زالے کو کسی نے اغوا کیا ہے تاکہ میری سیاست اور میری ساکھ کو مٹی میں ملا سکے۔ وہ خود کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔
وہ غرا کر بولا، مگر وہ بے بس تھا کیونکہ وہ کھل کر پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی رہی سہی عزت بھی پبلک میں ختم ہو جاتی۔ ادھر فارم ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا کاشان خانزادہ بڑی اسکرین پر شہباز ملک کی یہ رسوائی بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے، لیکن اسی دوران اس کے موبائل پر ہسپتال سے ڈاکٹر کا فون آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بہن کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے اور وہ زندگی کی آخری حدوں پر ہے۔ یہ سنتے ہی کاشان کے اندر کا سکون سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بہن کا تڑپتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل ایک بار پھر انتقام کی آگ سے دہک اٹھا۔ وہ سارا دن ہسپتال میں رہا اور جب واپس آیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس کے دماغ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ شہباز ملک نے جو درد میری بہن کو دیا، وہی درد آج میں اس کی بیٹی کو دوں گا۔ کاشان نے بھاری قدموں کے ساتھ زالے کے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور زالے بیڈ کے کونے سے لگ کر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کاشان کو اپنے قریب آتے دیکھ کر زالے خوف سے مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کاشان نے انتہائی غصے اور تیکھے انداز میں آگے بڑھ کر زالے کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیں اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زالے کا معصوم چہرہ کاشان کے بالکل قریب آ گیا۔ دونوں کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ کاشان کا ارادہ بہت خطرناک تھا۔ وہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی کاشان نے زالے کی ان جھیل جیسی معصوم اور پاکیزہ آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف بے گناہی اور خوف کے آنسو تھے، کاشان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ زالے نے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے بے بسی سے کاشان کی طرف دیکھا، جیسے وہ رحم کی اپیل کر رہی ہو۔ اس معصومیت میں ایک ایسا جادو تھا کہ کاشان کا سخت دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کا ضمیر اندر سے بری طرح چیخا کہ کاشان، تم ایک غیرت مند مرد ہو۔ ایک عورت پر زبردستی کرنا تمہاری غیرت کے خلاف ہے۔ تم شہباز ملک جیسے گندے انسان نہیں بن سکتے۔ کاشان نے جھٹکے سے زالے کی کلائیاں چھوڑی اور غصے میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ اپنی اس کمزوری پر خود سے شدید چڑھ گیا تھا۔ وہ کبھی قریب آتا تو کبھی خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ زالے بیڈ پر گر کر ہچکیاں لینے لگی۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ مغرور انسان آخر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کاشان نے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر زالے کو غصے سے گھورا اور چلاتے ہوئے بولا، آج تو تم بچ گئی زالے شہباز ملک، مگر یاد رکھنا کل تم میری اس نفرت سے نہیں بچ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ زالے اندھیرے میں اکیلی بیٹھی کانپتی رہی، جبکہ کاشان باہر جا کر اپنے دوست کو فون ملانے لگا، کیونکہ اس نے اب ایک بالکل نیا اور پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس پر صبح کا سورج اس وقت نمودار ہوا جب زالے کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ رات بھر وہ بیڈ کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی رہی تھی اور ہر آہٹ پر اس کا دل سینے سے باہر آنے لگتا تھا۔ صبح کے ٹھیک 8 بجے کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا۔ کاشان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی سفید برانڈڈ قمیص کے آستین کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جسے دیکھ کر زالے کا خون جم گیا۔ اٹھو اور میرے ساتھ باہر چلو۔ کاشان نے زالے کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ زالے کے پاؤں لڑکھڑائے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی، چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے پاپا کے پاس جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زالے نے تڑپتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر کاشان کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر زالے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہاں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک بوڑھے مولوی صاحب بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر شدید خوف تھا، اور ان کے برابر میں کاشان کا سب سے قریبی دوست دانیال کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی، جس کا رخ مولوی صاحب کی طرف تھا۔ میز پر نکاح نامے کے کاغذات کھلے پڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ زالے نے خوف سے کانپتے ہوئے میز اور کاغذات کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ تمہارا اور میرا نکاح ہونے جا رہا ہے لڑکی۔ آج سے تم اس کاشان خانزادہ کی قید میں ہمیشہ کے لیے آنے والی ہو۔ کاشان نے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، جیسے اسے کسی کے انکار کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ نہیں، میں کبھی نہیں نکاح کروں گی۔ تم 1 نمبر کے وحشی ہو۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے نام کا نکاح نامہ قبول نہیں کروں گی۔ زالے نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے میز پر پڑے کاغذات کو ہاتھ مار کر نیچے گرانے کی کوشش کی۔ اس کی معصوم آواز غصے اور روتے ہوئے
پھٹ چکی تھی، وہ کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کاشان کے چہرے پر ایک خوفناک جلال ابھرا۔ اس نے میز پر جھک کر نیچے گرے کاغذات اٹھائے، دانیال کے ہاتھ سے پسٹل لی اور اس کی نالی سیدھی زالے کی پیشانی پر ٹکا دی۔ لوہے کی سردی زالے کے ماتھے کو چھوئی تو اس کے سارے نخرے، ساری ضد ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئے۔ اس کی سسکیاں گلے میں ہی رک گئیں۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا زالے، چاہے تم رو کر کرو یا بندوق کی نوک پر۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی بولا تو اگلی گولی اس مولوی کے سینے میں ہوگی اور اگلی تمہارے پار۔ کاشان نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح غرا کر زالے کو دیوار سے جا لگایا۔ اس کا چہرہ زالے کے بالکل قریب تھا اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ زالے نے بے بسی سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو خوف سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر پین زالے کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا۔ زالے نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے اور منہ سے بھی اقرار کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی مر جائے، اس کے خواب مٹی میں مل چکے تھے۔ نکاح نامہ مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب کو رخصت کرتے کاشان زالے کو دوبارہ اسی کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اب وہ زالے کا قانونی اور شرعی شوہر تھا اور اس کے پاس وہ سارا حق تھا جس کے ذریعے وہ شہباز ملک سے اپنی بہن کا بدلہ لے سکتا تھا۔ زالے خوف سے بیڈ کی پشت سے جا لگی اور اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کاشان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری اور مغرور آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ زالے پر جھکا تو زالے نے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ اگر تمہیں مجھے مارنا ہی تھا تو ویسے ہی مار دیتے، یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ زالے نے روتے ہوئے سسکیاں بھر کر پوچھا۔ کاشان نے جھک کر اپنی انگلیوں کی مضبوط گرفت زالے کی نازک ٹھوڑی پر جمائی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آواز میں خانزادہ خاندان کا روایتی غرور گونجا۔ کاشان خانزادہ کا خون اتنا گندا نہیں ہے زالے کہ وہ کسی حرام چیز پر ہاتھ ڈالے۔ جو کرنا ہے حق کے ساتھ کرنا ہے۔ اب تم میری بیوی ہو اور جو بدلہ میں لینا چاہتا ہوں وہ اسی رشتے کے دائرے میں رہ کر لوں گا۔ اس رات کاشان نے زالے کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا، لیکن ایک شوہر کے حق کے ساتھ۔ زالے کا نازک وجود اس تیکھے اور غصیلے انسان کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی اور اس کی معصوم دنیا کا ہر چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد سے فارم ہاؤس کے اس بند کمرے میں جیسے ایک گہری اور خوفناک خاموشی کا راج ہو گیا تھا۔ زالے اب روتی تھی نہ چلاتی تھی۔ وہ بس ہر وقت بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں کے گرد باہیں پھیلائے دیوار کو تکتی رہتی۔ کاشان جب بھی کمرے میں داخل ہوتا وہ اپنی نظریں تک نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جس کے اندر کی معصومیت اور زندگی کو کاشان کی تیکھی نفرت نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ کاشان اس کے لیے کھانا لے کر آتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرتا، غصے میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھنجھوڑتا، مگر زالے کا وجود کوئی مزاحمت ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ بس بے حسی سے سب کچھ سہ جاتی۔ زالے کی یہ پتھر جیسی خاموشی اب کاشان خانزادہ کو اندر ہی اندر پاگل کرنے لگی تھی۔ اس کا غرور اب زالے کی اس بے بسی کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں نکاح تو کر بیٹھا تھا مگر اب وہ خود اپنی ہی بیوی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتا جا رہا تھا اور بہن کا بدلہ اس کے دل سے دھندلا رہا تھا۔ دوسری طرف سیاسی لیڈر شہباز ملک کو اپنے خفیہ مہروں کے ذریعے آخرکار پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اور کے پاس نہیں بلکہ بزنس ٹائکون کاشان خانزادہ کے قبضے میں ہے۔ میڈیا پر اس کی عزت کی روز دھجیاں اڑ رہی تھیں، اس کی سیاسی ساکھ مٹی میں مل رہی تھی اور وہ اس پوزیشن میں بالکل نہیں تھا کہ پولیس بھیج کر کاشان پر ہاتھ ڈال سکے، کیونکہ کاشان کے پاس اس کے کالے کرتوتوں کے بہت سے ثبوت تھے۔ شہباز ملک نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے کاشان کو ایک انتہائی خفیہ جگہ پر اکیلے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ کاشان رات کے اندھیرے میں اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچا، لیکن وہ خانزادہ تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ شہباز ملک جیسے مکار سیاستدان پر بھروسہ کرتا۔ اس نے اپنی کالی شرٹ کے اوپر والے بٹن میں ایک انتہائی چھوٹا اور جدید خفیہ کیمرہ لگا رکھا تھا جو اس کی اور شہباز ملک کی ایک ایک حرکت اور گفتگو کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ شہباز ملک ایک بڑے صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ جیسے ہی کاشان کمرے میں داخل ہوا شہباز ملک کے چہرے پر ایک مصنوعی اور گھٹیا مسکراہٹ ابھر آئی۔ کاشان نے بغیر کوئی لحاظ کیے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور اپنی گہری غصیلی آنکھوں سے اسے گھورا۔ کاشان خانزادہ، میں جانتا ہوں زالے تمہارے پاس ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اس لیے میں یہاں تم سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں تاکہ پبلک کو کچھ پتہ نہ چلے۔ شہباز ملک نے انتہائی بے حسی سے دھواں اڑاتے ہوئے کہا، جیسے اسے اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کا کوئی دکھ ہی نہ ہو۔
تم زالے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو، اسے چاہے اس ملک سے باہر لے جاؤ، مار دو یا جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس تم میڈیا کے سامنے یہ بات دبا دو کہ میں نے تمہاری بہن اور ان دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو میرا سیاسی کیریئر اور میری ساکھ خاک میں مل جائے گی، اس لیے زالے تمہاری ہوئی، تم بس خاموش رہو۔ کاشان کا خون یہ سن کر ایک دم کھول اٹھا، اس کے چہرے پر شدید نفرت اور حقارت کے تاثرات ابھرے۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مگر یہ انسان تو اپنی سیاست کے لیے اپنی سگی بیٹی کا سودا کر رہا تھا۔ کیا تمہیں اپنی سگی بیٹی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے شہباز ملک؟ وہ تمہاری اکلوتی اولاد ہے۔ تم اتنے گرے ہوئے اور نیچ انسان ہو کہ اپنی سیاست کے لیے اپنی بیٹی کو ایک دشمن کے حوالے کر رہے ہو۔ کاشان نے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے انتہائی تیکھے اور کاٹ دار لہجے میں پوچھا، مجھے صرف اپنی سیاست، اپنے ووٹ اور اپنی ساکھ کی پرواہ ہے کاشان، بیٹیوں کا کیا ہے؟ عزت چلی جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، میری ساکھ بچنی چاہیے۔ شہباز ملک نے اسی بے حسی سے جواب دیا تو کاشان خانزادہ کے چہرے پر ایک وحشت ناک طنزیہ ہنسی ابھر آئی۔ وہ بغیر کوئی ڈیل کیے اپنی کرسی سے اٹھا اور شہباز ملک کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مہرہ آ چکا ہے جو زالے کے دل سے اس کا باپ کا چھوٹا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ کاشان جب فارم ہاؤس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ لیپ ٹاپ تھا جس میں شہباز ملک کی بے حسی کا پورا سچ تھا۔ زالے ہمیشہ کی طرح بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کاشان نے بغیر کوئی بات کیے لیپ ٹاپ اس کے سامنے بیڈ پر رکھا اور وہ ویڈیو پلے کر دی۔ کمرے میں شہباز ملک کی وہی لرزہ خیز آواز گونجی، تم زالے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو، مار دو یا جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میری ساکھ بچنی چاہیے۔ زالے نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھی جہاں اس کا سگا باپ، اس کا دوست اپنی سیاست کے لیے اس کا سودا کر رہا تھا۔ زالے کا پورا وجود برف ہو گیا۔ جس باپ کے لاڈ پر وہ ناز کرتی تھی وہ اتنا گھٹیا نکلا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میرے پاپا نہیں ہو سکتے۔ زالے پاگلوں کی طرح چلائی، اس کا دل جیسے سینے میں پھٹ گیا۔ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب میرا اپنا باپ ہی مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں کیوں جیوں؟ اس سے پہلے کہ کاشان آگے بڑھ کر اسے پکڑتا، زالے نے میز پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے بیڈ کی سائڈ پر مارا۔ گلاس چور چور ہوا اور زالے نے ایک تیز دھار ٹکڑا اپنی نازک کلائی پر مار لیا۔ خون کا ایک گرم فوارہ چھوٹ پڑا اور زالے کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ زالے! کاشان کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس کا غرور ایک سیکنڈ میں خاک ہو گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور زالے کے گرتے ہوئے وجود کو اپنی گود میں دبوچ لیا۔ اس نے اپنی شرٹ پھاڑ کر جلدی سے اس کی کلائی پر باندھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زالے، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ کاشان کی آواز میں پہلی بار زالے کے لیے سچی تڑپ اور خوف تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتا رہا۔ ڈاکٹرز نے بروقت علاج کر کے زالے کی جان بچا لی۔ جب زالے کو ہوش آیا تو وہ فارم ہاؤس کے اس تاریک کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی خوبصورت، روشن اور خوشبودار بڑے کمرے کے نرم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ جیسے ہی اس نے رخ موڑا، سامنے ایک بوڑھی خاتون اور ایک کمزور سی لڑکی بیٹھی تھی جن کی آنکھوں میں زالے کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی۔ وہ کاشان کی ماں اور اس کی بہن علیزے تھیں۔ ہوش آ گیا میری بچی؟ کاشان کی ماں نے نرمی سے زالے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زالے نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر علیزے نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ تم ڈرو مت زالے، بھائی نے ہمیں سب بتا دیا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بے گناہ تمہارے باپ کا تھا، تم تو خود ایک معصوم شکار ہو، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ علیزے نے نم آنکھوں سے کہا تو زالے کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ حیران تھی کہ جن لوگوں کی زندگی اس کے باپ نے برباد کی وہ غیر ہو کر بھی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے اور اس کا اپنا باپ اسے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ اسی وقت کاشان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ندامت کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں دونوں اکیلے رہ گئے۔ کاشان آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے زالے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کاشان کے لیے وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی حیرت اور مائل ہونے کا احساس تھا۔ میں اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا زالے، جب تک تم خود نہیں چاہو گی، میں صوفے پر ہی سوؤں گا، کاشان نے انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کا وہ تیکھا غصہ اب زالے کی محبت میں پگھل چکا تھا۔ زالے نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مرد جو بندوق کی نوک پر نکاح کر سکتا تھا آج اتنا جھکا ہوا تھا۔
زالے کے لبوں پر پچھلے کئی دنوں کے بعد ایک بہت ہلکی مدھم سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کا دل اب اپنے شوہر کی اس سچی تڑپ کو قبول کر رہا تھا۔ خانزادہ ہاؤس کا یہ کمرہ اب زالے کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بن چکا تھا جہاں ہر طرف سکون کی خوشبو رچی بسی تھی۔ کمرے کی بڑی کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ زالے کے چہرے کو چھو رہی تھی، جو اب کچھ عرصے سے کاشان کی نگرانی اور محبت بھری دیکھ بھال میں پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پرسکون لگنے لگی تھی۔ کاشان جو کبھی انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا، اب زالے کی موجودگی میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سخت مزاجی اور غرور زالے کی معصومیت کے سامنے جیسے موم ہو چکا تھا۔ کاشان جو زالے کی کلائی پر موجود ان زخموں کو دیکھتا تھا جو اس کی اپنی دی ہوئی اذیت کا نتیجہ تھے، تو اس کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھتی تھی۔ ایک شام جب زالے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، کاشان خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کاشان نے محسوس کیا کہ زالے اس کے آنے سے ہلکی سی کانپی، مگر اس بار یہ خوف نہیں، ایک عجیب سا شرم کا احساس تھا۔ کاشان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی سے زالے کی کلائی کو تھاما، جس پر اب زخموں کے ہلکے سے نشان باقی رہ گئے تھے۔ زالے، میں جانتا ہوں کہ میری معافی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی کے سب سے حسین لمحات کو اذیت میں بدل دیا۔ جب میں نے تمہیں اس رات ہوٹل سے اٹھایا تھا تو میری نیت صرف تمہارے باپ سے بدلہ لینے کی تھی۔ میں تمہیں اپنی نفرت کی بھیٹ چڑھانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں تمہارا وجود توڑ دوں گا تو شاید میری بہن کے آنسوؤں کا کچھ مداوع ہو سکے گا۔ کاشان رکا، اس کے گلے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے زالے کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری معصومیت میرے اندر کے بدلے کو مار دے گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں نفرت تلاش کرتا رہا، مگر مجھے وہاں صرف بے بسی اور پاکیزگی ملی۔ اب میری نیت مکمل طور پر بدل چکی ہے زالے۔ اب تم میری انتقام کی مجبوری نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکی ہو۔ کیا تم اس گناہ گار انسان کو معاف کر سکو گی؟ زالے نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے آنسو کاشان کی ہتھیلی پر گرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں، اور شاید وہ اب اس راستے سے نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کاشان کی گرفت سے آزاد کیا اور کاشان کی مضبوط اور گرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے کاشان کی اس تڑپ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل جو کبھی کاشان سے خوفزدہ رہتا تھا، اب اس کے لیے ایک الگ سی دھڑکن محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ کاشان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرما کر نظریں چرا گئی، اور اس کا شرمانا کاشان کے لیے کسی بہت بڑے اعتراف سے کم نہیں تھا۔ کاشان نے مسکرا کر زالے کی پیشانی کو چوما۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں نفرت کے سارے بندھن ریزہ ریزہ ہو گئے تھے اور محبت کے نئے پھول کھلنے لگے تھے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ کاشان اب ہر کام میں زالے کی خوشی کا خیال رکھتا۔ وہ اب اس کے کمرے میں آتا تو پوچھ کر آتا۔ زالے بھی اب کاشان کے بغیر ادھوری محسوس کرتی تھی۔ وہ کاشان کے آنے کا انتظار کرتی، اس کے پسند کے کپڑے پہنتی، اور کاشان جب گھر آتا تو اس کی آنکھوں میں زالے کے لیے جو چمک ہوتی وہ زالے کو پوری دنیا سے زیادہ عزیز لگتی۔ ان کے درمیان اب وہ نوک جھوک شروع ہو چکی تھی جو کسی بھی پیار کرنے والے جوڑے کا خاصہ ہوتی ہے۔ کاشان کبھی اسے چھیڑتا، کبھی اس کے بال سنوارتا، اور زالے کا شرم سے لال ہونا کاشان کو دیوانہ بنا دیتا۔ کچھ ہفتے بعد کا وقت خانزادہ ہاؤس میں کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ زالے کے یونیورسٹی کے فائنل پیپرز کا رزلٹ آنے والا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس کے لیے زالے نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کی تھی۔ وہ اغوا، قید، نکاح اور اس کے بعد ہونے والی جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے دوران بھی اپنی پڑھائی کو نہیں بھولی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ زالے اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان پیچھے سے آیا اور خاموشی سے اس کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ لیے۔ اس کی ٹھوڑی زالے کے کندھے پر ٹکی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں زالے، تم نے اپنی محنت کی ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ کاشان نے دھیمی اور پرسکون آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زالے نے مسکرا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کاشان کی آنکھوں میں اس کے لیے حوصلہ اور فخر تھا۔ اگر میں ٹاپ نہ کر سکی تو؟ زالے نے شرارت سے پوچھا، تو کاشان نے ہنس کر اس کے گال کو چوما۔ تب بھی تم میرے لیے ٹاپ پر ہوگی، کاشان نے محبت سے کہا۔ اسی وقت کاشان کے فون پر یونیورسٹی سے میسج آیا۔ اس نے زالے کو کچھ نہیں بتایا، صرف ایک مسکراہٹ دی اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لان کی طرف لے گیا۔ لان کا منظر دیکھ کر زالے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا لان رنگ برنگے غباروں، تازہ پھولوں اور روشن لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ کاشان کی ماں اور علیزے وہاں موجود تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا بینر تھا جس پر لکھا تھا، مبارک ہو زالے، تم نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ زالے کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔
ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے کچھ عرصہ پہلے تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کل زندہ رہے گی یا نہیں۔ زالے بھاگ کر اپنی ساس کے گلے لگی اور پھر علیزے نے اسے مبارکباد دی، لیکن جب زالے نے پلٹ کر دیکھا تو کاشان اسے ایک عجیب سی نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زالے دھیرے دھیرے کاشان کے پاس گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کاشان کے سینے پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سب آپ نے میرے لیے کیا؟ زالے نے انتہائی جذباتی لہجے میں پوچھا۔ کاشان نے زالے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے پیشانی سے لگا لیا۔ میں نے تمہاری زندگی کا ایک بڑا حصہ تم سے چھین لیا تھا زالے۔ اب میری کوشش ہے کہ میں تمہاری زندگی کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا سکوں۔ یہ زر تمہاری ہمت کا نتیجہ ہے اور میں تمہاری ہمت کا دیوانہ ہوں۔ زالے نے روتے ہوئے اپنا سر کاشان کے سینے پر رکھ دیا اور اس کی قمیض کو مضبوطی سے مٹھی میں بھیج لیا۔ مجھے معاف کر دے کاشان، میں نے آپ سے نفرت کی تھی، لیکن اب میں اس نفرت سے بہت آگے نکل چکی ہوں۔ آپ نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ مجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسا گھر دیا جس کا خواب میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ آپ میرے پاپا سے کہیں زیادہ اچھے، زیادہ سچے اور زیادہ پیار کرنے والے انسان ہیں۔ کاشان نے زالے کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اب نہ بدلہ ہے، نہ انتقام، اور نہ ہی کوئی ماضی کا دکھ۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ خوبصورت سی محبت ہے۔ اس دن کے بعد کاشان اور زالے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ مزید گہرے ہو گئے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کا لازم و ملزوم حصہ بن چکے تھے۔ کاشان کے اندر کا وہ انتقام اب زالے کے لیے ایک وفادار اور محبت کرنے والا شوہر بن کر رہ گیا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں ہر روز ایک نئی صبح ایک نئی خوشی کے ساتھ طلوع ہوتی۔ زالے اب ایک کامیاب اور پڑھی لکھی عورت بن کر کاشان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، جبکہ کاشان اسے دنیا کی ہر آسائش اور محبت دینے کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت